بس ایک جملہ میری ساری گفتگو کا محور ہے، پیغام ہے، جس شان سے حضور آئے ہیں نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ آنے کو تو بڑی بڑی شانوں کے ساتھ دنیا میں لوگ آئے، انبیاء بڑی بڑی شانوں کے ساتھ آئے، پر جس شان سے 12 ربیع الاول کی صبح حضور تشریف لائے ہیں، اس شان سے دنیا میں کوئی آیا، اس شان سے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئندہ آئے گا۔ حضور بے مثال شانوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ آئیں دیکھیں کن شانوں کے ساتھ حضور کی ولادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، مکہ کی سرزمین، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت بی بی آمنہ کی گود، صبح صادق کا وقت۔ وقت کون سے ہے؟ یہ صادق و امین کے آنے کا وقت ہے۔ وہ آ رہے ہیں جنہیں دشمن بھی کہیں گے کہ صادق ہے۔ اللہ نے وقت بھی وہ منتخب کیا جو وقت بھی صبح صادق ہے۔ دائی جو اس وقت خدمت کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھیں، ان کا نام ہے بی بی شفا۔ دائی کا نام کیا ہے؟ بی بی شفا فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیوں ہو چکا تھا؟ اللہ نے حضور کو اپنے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ کوئی یہ احسان نہیں جتا سکتا کہ میں نے آپ کی ناف کاٹی تھی۔ اللہ نے حضور کو اپنے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا، اس لیے ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا۔ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمامۃ الانبریاء میں لکھا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی تو ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ 2 شانیں ہو گئی۔ تیسری شان، عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے بدن سے خون لگ جاتا ہے، بچے کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی، ایک قطرہ خون نہیں جسم پہ لگا، بدن مبارک چمک رہا ہے، دھلا ہوا ستھرا چمک رہا ہے بدن۔ چوتھی شان، دائی فرماتی ہیں حضرت بی بی شفا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو خوشبوئیں پھیل گئی، حضور کے بدن مبارک سے مہک اٹھتی تھی۔ ایسے عطر لگانا حضور کی سنت ہے، آپ خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن آپ خوشبو لگانے کے محتاج نہیں تھے۔ اگر حضور عطر نہ بھی لگاتے پھر بھی آپ کے بدن سے خوشبو ہی آتی تھی۔ اللہ نے حضور کے بدن مبارک کو مستقل ذاتی خوشبو عطا فرمائی تھی۔ 4 شانیں ہو گئی ولادت کی۔ 5ویں شان، بال سمرے ہوئے تھے، کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دائی فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور کے بال سمرے ہوئے ہیں۔ 6ٹھی شان، عام بچے پیدا ہوتے ہیں، ابروؤں پہ سرما لگایا جاتا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، قدرتی طور پہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ جب حضرت بی بی شفا کا یہ بیان میں پڑھتا ہوں کہ حضور کی ولادت ہوئی تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مجھے حضرت ام معبد کا بیان یاد آتا ہے۔ کون ام معبد؟ سفر ہجرت میں حضور چند گھڑیاں ان کے گھر ٹھہرے تھے، غار سور سے اگلے سفر میں۔ حضرت ام معبد کی کمزور بیمار بکری کھڑی تھی، خشک تھن تھے، حضور نے ہاتھ رکھا، تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر گھر میں برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوا۔ ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ میرے آقا کریم کچھ گھڑیاں ان کے گھر ٹھہرے، پھر آگے تشریف لے گئے۔ شام کو ام معبد کا خامد آیا، جو برتن اٹھاتا ہے دودھ سے بھرا ہوا ہے، گھر میں خوشبوئیں ہیں،
ہے، بیمار بکری تندرست ہو گئی ہے، خشک تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. تو جناب ام معبد کا خامن پوچھتا ہے ام معبد کون آیا تھا کہ گھر میں اتنی برکتیں ہیں؟ حضرت ام معبد نے نام تو پوچھا ہی نہیں تھا حضور کا. اب حضور کا حلیہ وہ بیان کرتی ہیں، طویل حدیث ہے، میں اس میں سے صرف وہ حصہ تلاوت کر رہا ہوں جو میرے اس موضوع کے متعلق ہے. ام معبد نے کہا قسیم وسیم فی عینیہ زعاج وفی اشفارہ بطف. وہ محبوب آیا تھا جسے سرما لگانے کی ضرورت نہیں، قدرتی طور پہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. فی عینیہ زعاج وفی اشفارہ بطف، پلکیں لمبی تھی. حلیہ بیان کیا اس پوری حدیث میں. قسیم وسیم، قسیم کہتے ہیں ایسا سونا کہ جس پہلو سے بھی دیکھے حسن ہی نظر آتا ہے. گفتار بھی خوبصورت، رفتار بھی خوبصورت، کردار بھی خوبصورت، لب و لہجہ بھی خوبصورت، سیرت بھی خوبصورت. جس پہلو سے دیکھو وہاں حسن ہی حسن ہے، وہاں نقص نہیں ہے، وہاں عیب نہیں ہے. قسیم کا ترجمہ بریلی کے تاجدار نے کیا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ام معبد کہتی ہے ایسا حسین تھا کہ وہاں حسن ہی حسن ہے، کوئی عیب نہیں. دوسرا لفظ بولا وسیم. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جتنا دیکھتے جاؤ، جتنا دیکھتے رہو، دل رجتا نہیں، جی چاہتا ہے اور دیکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 دفعہ کسی حسین منظر کو دیکھیں تو دل بھر جاتا ہے. اور ام معبد کہتی ہیں حضور ایسے حسین وسیم، جتنا بھی دیکھو دل بھرتا نہیں، آنکھیں بھرتی نہیں، دل سیر نہیں ہوتا. فی عینیہ زعاج، ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا. تو جو بات حضرت ام معبد نے بیان کی ہے وہی بات حضرت بی بی شفا بیان کر رہی. جو بات سفر ہجرت میں حضرت ام معبد نے کہی کہ آنکھیں سرمگی ہیں، وہی بات حضرت بی بی شفا بیان کر رہی ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا سرما لگانے کی ضرورت نہیں، قدرتی طور پہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا. 6 شانیں ولادت کی میں نے بیان کی. 7ویں شان سیرت حلبیہ میں ہے. حضور کی ولادت ہوئی تو آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے. رب حب لی امتی، پروردگار میری امت کو بخشش عطا فرما. جب سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان کی طرف دیکھے، اور جب حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو انگشت مبارک کو بلند کیا. دائیں ہاتھ کی مٹھی بند ہے، شہادت کی انگلی کو کھولے اور اس کو بلند کیا آسمان. سیرت حلبیہ سے یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں. المواہب اللدنیہ میں یہ روایت موجود ہے. سر سجدے میں رکھے، سر اٹھایا سجدے سے تو آسمان کی طرف دیکھے، جب آسمان کی طرف نگاہ فرمائی ہے تو انگشت مبارک کو اٹھایا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کس طرح ہم مان لیں کہ یہ ساری روایتیں ٹھیک ہیں. ایک دن کا بچہ تو اتنا شعور نہیں رکھتا، اتنی سمجھ نہیں رکھتا کہ وہ سجدہ کرے، دعا مانگے، پھر سارا آسمان کی طرف کرے اور انگلی اٹھائے اور اللہ کی توحید بیان کرے. ایک دن کا بچہ تو اتنی سمجھ نہیں رکھتا. ہم کس طرح مان لیں کہ یہ ساری شانیں صحیح بیان ہو رہی ہیں؟ بھئی میں کسی عام بچے کی ولادت بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ جی یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ کوئی عام بچہ پیدا ہوا اور اس نے سر سجدے میں رکھے؟ میں جس ہستی کی ولادت بیان کر رہا ہوں پہلے ان کا مقام بھی تو دیکھو، ان کا منصب بھی تو دیکھو. وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. صرف رسول نہیں، سید المرسلین ہیں. صرف نبی نہیں، خاتم النبیین ہیں. میں کسی عام بچے کی ولادت نہیں بیان کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کا آخری نبی کس شان کے ساتھ آیا جن کے نام خان حضرت عیسیٰ ہیں، جن کے دروازے پہ شوکت سلیمان
کی شانیں سن کر اگر دل میں وسوسہ آئے کہ عام انسان اس طرح نہیں کر سکتا تو فوراً توبہ کریں. آپ نے حضور کو صرف عام انسان سمجھے. جب کبھی خیال آئے کوئی حدیث انہیں کوئی وسوسہ ڈالے کہ عام انسان اس طرح کر ہی نہیں سکتا، فوراً توبہ کریں. آپ نے حضور کو صرف عام انسان سمجھے. حضور تو مقصود کائنات ہے، حضور تو خاتم النبیین ہے، حضور تو سید المرسلین ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اللہ سجا کے جن کا ذکر کرتا ہے، جن کا ذکر اللہ نے اتنا سجایا ہے، ان کی ذات کو کتنا سجایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت. کوئی آدمی اینٹ ہاتھ میں پکڑے اور یوں توڑ دے، اینٹ ہاتھ سے توڑ دے، آپ کہیں گے بڑا بہادر ہے، بڑی طاقت ہے اس میں، اینٹ کو ہاتھ سے توڑ دی. جو اینٹ کو ہاتھ سے توڑ دے وہ تو بڑی طاقت رکھتا ہے، تو جو انگلی اٹھا کے چاند 2 ٹکڑے کر. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. جو اشارہ کرے تو دشمن کی بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں. او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے. میں کسی عام بچے کی ولادت نہیں بیان کر رہا کہ عام بچہ پیدا ہوا اور اس نے سجدہ کیا اور اس نے انگلی اٹھائی. میں تو ان کی ولادت بیان کر رہا ہوں جن کا انتظار حضرت عیسیٰ کرواتے رہے. مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. ولادت کی 8 شانیں میں بیان کر چکا ہوں. آپ کی ولادت ہوئی تو ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا، جسم دھلا ہوا تھا، بدن مبارک سے خوشبو آ رہی تھی، بال سمرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سر سجدے میں رکھا ہے. پھر انگشت شہادت کو اٹھا کے اللہ کی توحید کو بیان کی ہے. 8 شانیں. 9ویں شان سیرت حلبیہ میں ہے. یہ پاکستان کے کسی عالم نے نہیں لکھی ہے کتاب، حالانکہ پاکستان کا عالم تحقیق کرے وہ کوئی تحقیق ہمارے سامنے آنکھوں پہ. یہ حلب یمن کے علاقے کے ایک بزرگ 10ویں صدی میں گزرے ہیں، علامہ علی بن برہان الدین حلبی. آج کل 15ویں صدی ہے. 10ویں صدی کے آخری عشرے میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی، انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی ہے انسان العیون. اس میں یہ روایت نقل کی ہے، حضور کو دائی نے جب ہاتھوں پہ اٹھایا تو حضور کو چھینک آئی. جب حضور کو چھینک آئی ہے تو دائی نے سنے کہ کوئی کہہ رہا ہے یرحمک اللہ. دائی نے دائیں بائیں دیکھا، کس نے کہا یرحمک اللہ؟ یرحمک اللہ کہنے والا نظر نہیں آیا. یہ روایت لکھ کے علامہ علی بن برہان الدین حلبی انہوں نے ایک طویل بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث مبارک ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ پڑھے الحمدللہ. چھینکنے والا کیا پڑھے گا؟ تعلیمات بھی میلاد کی محفل سے سیکھتے جائیں کہ چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. میرے آقا کریم نے فرمایا جسے چھینک آئے وہ پڑھے الحمدللہ، سننے والا پڑھے یرحمک اللہ. اور اگر چھینکنے والے نے کہا تو سننے والا یرحمک اللہ بھی نہیں کہے گا. اس پر علامہ حلبی نے خلیفہ منصور کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. عباسی خلیفہ منصور، اس کے دور میں ایک شخص نے، ایک گورنر نے اس کے بارے میں کچھ شکایات تھیں کہ یہ عوام کی رعایت زیادہ کرتا ہے، سفارش بڑی سنتا ہے. خلیفہ نے بلا لیا اس گورنر کو جواب دہی کے لیے. گورنر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ کو چھینک آ گئی. بادشاہ نے الحمدللہ نہیں کہا، گورنر نے یرحمک اللہ نہیں کہا. بادشاہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا مجھے چھینک آئی ہے
اور تو نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، حضور کی حدیث ہے کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو سننے والا یرحمک اللہ کہے گا۔ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اگر آپ الحمدللہ کہتے تو میں بھی یرحمک اللہ سے جواب دیتا۔ بادشاہ نے کہا میں نے دل میں الحمدللہ پڑھا، جب مجھے چھینک آئی ہے زبان سے تو نہیں پڑھا، دل میں پڑھا۔ تو پتہ ہے گورنر نے کیا جواب دیا؟ گورنر نے کہا آپ نے الحمدللہ دل میں کہا، میں نے یرحمک اللہ دل میں کہہ لیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ تم بری ہو، آزاد ہو، تم نے میری خوش آمد نہیں کی، میری رعایت نہیں کی، لوگوں کا خیال کب کرتے ہو؟ تمہارے خلاف جو الزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ جب مجھے چھینک آئی تو نے میری خوش آمد نہیں کی، تو نے شریعت کو دیکھا ہے۔ میں نے الحمدللہ نہیں کہا، تو نے یرحمک اللہ نہیں کہا، تو نے شریعت کو دیکھا ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ تیری نظر شریعت پر ہے۔ اس نے گورنر کو چھوڑ دیا۔ یہ بحث کر کے علامہ علی بن برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، سننے والا یرحمک اللہ کہے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم کو چھینک آئے اور کبھی آپ کسی حکمت سے فوراً الحمدللہ نہ بھی کہیں، سننے والے نے پھر بھی یرحمک اللہ کہنا ہے۔ یہ حضور کے خصائص میں سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب دائی نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور آپ کو چھینک آئی ہے تو آپ نے الحمدللہ کہا ہے، وہاں جو فرشتے موجود تھے انہوں نے یرحمک اللہ سے جواب دیا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی شان ظاہر کرنے کے لیے دائی کو ان فرشتوں کی آواز سنا دی ہے۔ میرے آقا کریم کی 9ویں شان ولادت کہ جب آپ کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ 10ویں شان آپ کی ولادت ہوئی ہے صبح صادق کے وقت، سورج نہیں نکلا تھا، ابھی اندھیرا تھا۔ ہاں صبح صادق شروع ہوئی ہے لیکن ابھی اندھیرا تھا۔ عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا، رات کے اندھیرے میں اس کے چہرے پر پہلی نظر نہیں ڈالتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں پہلی نظر بچے کے چہرے پر ڈالنا، اس کو وہ برا شگون سمجھتے تھے، بدفعلی سے پکڑتے تھے۔ جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا، دائی اسے صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کے بستر پہ رکھتی، ایک برتن سے اس کے وجود کو ڈھک دیتی، اس برتن میں سوراخ ہوتے تھے، اس سے بچے کو ڈھک دیتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا دائی وہ برتن اٹھا کے نو مولود دکھاتی تھی، بچہ ماں باپ کو دیگر خاندان والوں کو دائی دکھاتی تھی، لیکن سورج کی روشنی میں وہ بچے کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں بچے کے چہرے پر پہلی نظر ڈالنا، اس کو وہ جہالت کی وجہ سے برا شگون سمجھتے تھے۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی لکھتے ہیں اس رواج کے مطابق دائی نے حضور کو بستر پہ لٹائے، برتن سے ڈھکا ہے، جو ہی اس نے برتن حضور کے اوپر رکھا ہے اور آپ کے وجود مبارک کو چھپایا، اس برتن سے برتن ٹوٹ گیا۔ برتن حضور کے جسم مبارک کو ڈھک نہیں سکا۔ جب برتن ٹوٹا ہے تو دائی نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، تمہارے گھر کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا۔ یہ دور جاہلیت کے توہمات کو مٹانے والا آ گیا ہے۔ برتن کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل تھی، جہالت کو ختم کر کے اللہ کے دین کو پھیلانے والا نبی آ گیا۔ 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، دائی اس وقت زندہ تھی، حضرت بی بی شفا موجود تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا شفا کون سا کمال دیکھے جو کلمہ پڑھ رہی ہو؟ حضرت بی بی شفا نے فرمایا او عمر بن حشام چپ کر جا، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ اپنے نبوت کا اعلان کریں اور میں ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی امتی بن جاؤں۔ میں تو ان کے اعلان نبوت کا انتظار کر رہی تھی، میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا
نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا۔ پہلے 40 مسلمانوں میں دائی کا شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا کریم کی ولادت پیغمبرانہ شان کے ساتھ ہوئی۔ 10 ولادت کی شانیں میں نے آپ کو سنائی ہیں سیرت حلبیہ کے نام۔